میں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے مسائل اور حقوق کی جب ترتیب دی تو حضرت علامہ ساجد علی نقوی، حضرت علامہ راجہ ناصر عباس اور پاکستان کی قومی مذہبی جماعتوں کے تقریباً تمام سربراہوں سے ہم آہنگی کے بعد ان مسائل کو ترتیب دیا ہے، اور یہ حقوق تشیع کا مسئلہ ہے، یہ حقوق شہریان پاکستان کے مسائل ہیں اور ان سے متعلق حقوق ہیں۔ میں پہلے پاکستان کے داخلی مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، جن کا تعلق ہم سے بڑا گہرا اور روشن ہے۔ وہ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ جو ہماری شہرگ ہے، جو ہماری حیات ہے، جو ہماری روح ہے، جو ہماری جان ہے، جس کے بغیر تشیع کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ ہم عزادار نہ ہوتے تو دیندار بھی نہ ہوتے۔ ہمیں عزاداری نے دینداری عطا کی ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی طرح چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم اپنے بھائیوں کی طرح گلی گلی میں مدرسہ نہیں بناتے، وہ مبارک ہو انہیں، مگر ہم ہر جگہ ہر علاقے میں علم لگاتے ہیں، اور یہ علم ہمارا حسینی مدرسہ اور حسینی تعلیمی درسگاہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، علم لگا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم امام حسین کے مدرسے کو سلام کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کا وہ چھوٹا سا بچہ، وہ بزرگ، وہ ٹھیلا چھوڑ کر آنے والا، وہ دہاڑی پر کام کرنے والا، وہ افسر، وہ جرنل، وہ ڈائریکٹر، وہ وزیر، سب ایک بات پر متفق اور مشترک ہیں کہ ہمیں عزاداری امام حسین سے دین ملتا ہے۔ جب ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات ہیں ہی عزاداری کی بنیاد پر، تو پھر اس کی راہ میں رکاوٹیں اور اس سے متعلق قدغنیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ عزاداری سید الشہداء آئین پاکستان آرٹیکل 20 کے مطابق تمام مکاتب فکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ عبادات اور رسومات ادا کریں، جبکہ اعلیٰ عدلیہ کے متعدد فیصلے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر یا ایس او پی عوام کے بنیادی حقوق کو غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اس ملک میں مجالس سید الشہداء، جلوس ہائے عزا میں رکاوٹیں ڈالنا خاص ذہنیت کی عکاسی ہے۔ ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو اختیارات سے تجاوز، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اور اعلیٰ عدلیہ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی، جھوٹی اور بوگس رپورٹس کو بنیاد بنا کر بانیان مجلس و جلوس سے زبردستی ضمانتی بانڈز کی طلبی، یہ ایک مدت سے ہمارے ملک میں اور اس سال بھی یہی رویے رکھے گئے۔ برسوں سے جاری روایتی عزاداری اور مجالس اور جلوس کو محدود یا ختم کرنے اور انہیں چار دیواری کے اندر محدود کرنے، اور پھر چار دیواری میں بھی دھونس اور دھاندلی اور دھمکی اور توہین آمیز اور تضحیک آمیز رویوں کے ساتھ فورتھ شیڈول میں بانیان کو ڈالنے، گرفتاریاں، نظر بندیاں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ دوسرا نقطہ،
سکھر، شکارپور اور کل جیمس آباد کوٹ غلام محمد کے اندر جو ناگوار واقعہ اور ان شہروں میں جو ایف آئی آریں درج کی گئی ہیں وہ علاقائی پولیس کے نااہلی اور جانبدارانہ رویے کا مبین ثبوت ہے۔ 12 گھنٹے سے زیادہ امام بارگاہ میں عزاداروں کو محصور رکھا گیا۔ 250-300 عزاداروں کو ہزاروں کی تعداد میں شدت پسندوں نے گھیرے رکھا۔ ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی اور رات 2 بجے کے بعد اور رات گئے جلوس جو شام 4 بجے نکلنا تھا، وہ رات گئے جلوس نکلا اور جیسا نکلا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ تیسرا مسئلہ داخلے پر پابندی اور زبان بندی۔ پنجاب کے علماء و ذاکرین سندھ نہیں آ سکتے، سندھ کے پنجاب نہیں جا سکتے، حیدرآباد کے سکھر نہیں جا سکتے، سکھر کا کراچی نہیں آ سکتا۔ صوبائی حکومتوں کی جانب سے محرم الحرام کی آمد سے قبل معاشرے کے پرامن، ذمہ دار اور قانون پسند معزز علماء کرام، خطباء عظام اور ذاکرین کرام کی ملک کے مختلف اضلاع میں روایتی انداز میں داخلہ اور زبان بندی کے احکامات کا سلسلہ ناقابل برداشت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے نہیں پتا وہ میرا محترم، میرا عزیز، میرا بھائی اسپیشل برانچ کا 2 گریڈ کا افسر جو رپورٹ بناتا ہے اور اس رپورٹ کے اوپر ایک اور افسر سائن کرتا ہے اور یہاں تک کہ سیکٹری صاحب اور چیف سیکٹری صاحب اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب دستخط کر دیتے ہیں، جس بنیاد سے وہ رپورٹ بنتی بھی آپ تک پہنچی اس کا خود کا مبلغ علم اور فہم و فراست کتنا ہے۔ سسٹم کی خرابی ہے، طریقہ کار نامناسب ہے۔ مسئلہ کسی شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ اداروں کے برابر اور طریقے سے کام نہ کرنے کا ہے۔ افسوس ہے، تعجب کی بات ہے، ایک جانب وفاقی وزیر کسی خطیب اور ذاکر کی تعریف کریں اور دوسری جانب اسی ملک کا کسی صوبائی سیکٹری کے دستخط شدہ پابندی کا نامہ جاری ہو۔ تعجب کی بات ہے، اتنی عدم ہم آہنگی۔ چوتھا مسئلہ لاپتہ افراد، مسنگ پرسن۔ توازن کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ پالیسی کے تحت ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول کی تمیز کے بغیر شیعہ افراد کو بلا جواز گرفتار کیا گیا جو تاحال لاپتہ ہیں۔ اگر کسی فرد نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، کوئی اس کے خلاف الزام ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، بصورت دیگر انہیں فی الفور رہا کیا جائے، آزاد کیا جائے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اس کے بعد کا مسئلہ 4th شیڈیول۔ گزشتہ کئی سالوں سے نیشنل ایکشن پلان کے آڑ میں شریف، بزرگ، قانون پسند اور مہذب شہریوں کو، بزرگ علماء کرام کو بلا وجہ ہراساں کر کے 4th شیڈیول میں ڈال کر گرفتار کیا گیا، نیز ان کے اکاؤنٹس منجمد کر کے ان کے لواحقین کو انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا گیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فوری طور پر بے گناہ افراد کو 4th شیڈیول سے خارج کیا جائے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے قدرے وفاقی وزیر صاحب تشریف فرمائیں
ان کی وفاقی حکومت کا تعلق ہے، اور وہ ہے زائرین مینجمنٹ پالیسی۔ کئی نشستیں ہوئیں، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اسے کیبنٹ کی میٹنگ میں ظاہراً پاس کر لیا گیا، فائنل کر لیا گیا، لیکن اب تک وہ واضح نہیں ہے کہ آخر ہونا کیا ہے اور ہوگا کیا۔ زائرین کے مسائل اس ملک میں 70 سال پرانے ہیں، اس دور میں ان پر توجہ کی گئی، یہ قابل ستائش عمل ہے، مگر اسے نتیجے تک پہنچانا بھی انہی کا کام ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے۔ زائرین کے لیے متبادل رستوں کا انتظام، یہ گبد رمدان بارڈر جو گوادر کے ساتھ گزر کر جائے گا اور اسے بائی پاس کرتا ہوا جائے گا، یہ اس دور میں ایک نیا، ایک اچھا مستحسن عمل ہے، مگر میرا مطالبہ ہے سمندری امور کے وزیر محترم سے کہ آپ نے زائرین کی پالیسی بناتے وقت بھی کہا تھا، ہم بھی آپ کو متوجہ کرتے رہے، خود آپ اس بات کی طرف بارہا بولتے رہے، نشاندہی کرتے رہے، توجہ کی کہ سمندر کے رستے سے بحری مسافر بردار جہاز کے ذریعے سے زائرین کا جو گزر کا عمل ہے اسے نتیجے تک پہنچانا بھی آپ کا کام ہے۔ مگر میں ایک حقیقت کا اعتراف بھی کروں، ایک شکوہ بھی کروں، ایک گلہ بھی کروں، پاکستان غریب ملک ہے، پاکستان کا شہری امیر ہے، حکومت فقیر ہے، قرضوں پہ چلتی ہے، شہری ماشاءاللہ امیر ہے، تو ان کے پاس فقیر حکومت ہے نا، قرضہ لے کے چلتی ہے، تو ان کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں کہ یہ اپنے جہاز خرید سکیں، تو میں عوام سے گزارش کروں گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی میرا جو انداز ہے اسے برداشت کیجیے گا جی، تو میں عوام سے گزارش کروں گا، صاحبان ثروت لوگوں سے گزارش کروں گا، کاروباری مزاج لوگوں سے کچھ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں اور کچھ کے چہرے پہچان نہیں پا رہا ہوں، کہ وہ اہتمام کریں، چند لوگ مل کر کوئی کمپنی رجسٹرڈ کریں اور بحری جہاز سے متعلق اپنا کاروبار بھی جاری رکھیں، اور پھر حکومت سے اس حوالے سے جو مراعات ملنی چاہیے، ملنی ہیں اور ملنی چاہیے، وہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر صاحب سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد کا مسئلہ، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد کا مسئلہ یکساں نصاب تعلیم۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ابتدائی طور پر 16 اگست 2021 کو وزیر اعظم پاکستان نے پرائمری لیول سے ملک بھر میں نصاب کا اعلان کر دیا۔ ہم متفقہ اور یکساں نصاب تعلیم کے حامی ہیں، البتہ اسے اصولی طور پر یکساں ہونا چاہیے۔ یہ نصاب تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے حصول کے مطابق نہیں بنائی جا رہی۔ یہ نصاب تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے جو اب تک دیکھا ہے، میٹنگز میں ہماری شخصیات شریک ہوئی ہیں، خود میں بھی ایک نشست میں شریک رہا ہوں، یہ مسلکی بنیادوں پر نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہے، متفقہ نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس سے بہتر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد کا مسئلہ فرقہ واریت، توہین رسالت، توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کے نام پر نئی قانون سازی اور ایکٹ اور قراردادیں اسمبلیوں کے ذریعے سے قائمہ کمیٹیوں تک اور پھر وہاں سے اعلیٰ قانون ساز اداروں تک پہنچا کر نئی قانون سازیوں کی ہم مذمت کریں گے۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات
پاکستان میں پہلے جو قانون بنا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے نئے کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے. آپ دھڑا دھڑ قانون بناتے رہیے اور پھر سب ان قانون بنائے ہوئے قوانین کو کسی ٹوکری میں پھینکتے رہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ پاکستان کے اندر پہلے ہی توہین سے متعلق اور فرقہ واریت سے متعلق قانون بنے ہوئے ہیں. اب کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند تر صلوات. شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا. پاکستان کے داخلی مسائل میں آخری نقطہ جو ہر سال ہم ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کنڈی بجا رہے ہوں، کبھی تو دروازہ کھلے گا. مسلسل بجاتے رہیے، مسلسل دروازہ بجاتے رہیے، کبھی تو دروازہ کھلے گا. آرٹیکل 227 کے تحت کی توجیہ کی روشنی میں قانون سازی، توجہ، قانون سازی، یکساں نصاب تعلیم، وزارت مذہبی امور، اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ، ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا تناسب کے مطابق نہیں ہے. اس ملک میں ملازمت اور تعلیمی اور داخلہ، وزارت داخلہ اور حفاظتی اداروں میں ایک فارم فل کروایا جاتا ہے جس میں فرقے کا کالم پایا جاتا ہے. بتاؤ، لکھو تم سنی ہو یا شیعہ. اور اس فرقے کے کالم سے جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جنہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا میں آپ کے توسط سے آج اس نمائندہ مجلس میں اور مرکزی مجلس میں مطالبہ کروں گا کہ ان اداروں میں ہماری نمائندگی تناسب سے ہو، یا جہاں نہیں ہے وہ ہماری نمائندگی ہو. اسی طرح گلگت بلتستان کو مکمل آئینی اور قانونی حقوق کی فراہمی جیسے مؤثر اقدامات کے ہم منتظر ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات ہدیہ کر دیں.